بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اولاد پر سختی کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا جیسا کرنل صاحب کے ساتھ ہوا۔ شام کا وقت تھا کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا فون آیا کہ نیاز، میں نے آپ کے موبائل پر اپنے ایک ڈاکٹر دوست کا نمبر میسج کر دیا ہے، اور مزید کہا کہ آپ نے کل دوپہر ڈاکٹر صاحب کے کلینک کے نمبر پر رابطہ کر کے ان سے ملنا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب نے سختی سے تاکید کی کہ ڈاکٹر صاحب سے موبائل فون پر رابطہ نہیں کرنا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب کی طرف سے اتنی احتیاط میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ دوسرے دن میں نے کلینک کے نمبر پر ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر کے دوپہر میں ان کے پاس چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کا نمائندہ گیٹ پر میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنے کمرے کو اندر سے لاک کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت ڈرے ہوئے اور خوف زدہ لگ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 3 سال پہلے ان کو اپنی کار کے لیے ڈرائیور رکھنے کی ضرورت پیش آئی، تو انہوں نے اخبار میں اشتہار دے کر کچھ ڈرائیوروں کے انٹرویو کر کے ایک ڈرائیور رکھ لیا۔ ڈرائیور بنگلے میں سرونٹ کوارٹر میں اکیلا رہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مجھے شک ہے کہ ڈرائیور غیر ملکی ایجنٹ ہے، اور وجہ یہ بتائی کہ ان کے گھر میں ڈان اخبار آتا ہے، اور کچھ عرصے سے وہ محسوس کر رہے تھے کہ اخبار پہلے کوئی پڑھنے کے بعد اندر گھر میں بھیجا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مزید چیک کرنے کے لیے اپنے گھر میں ایک اردو اخبار منگوانا شروع کر دیا، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ اردو اخبار ویسے کا ویسا گھر میں جاتا تھا، اور کوئی انگریزی اخبار پورا پڑھ لیتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک دن ڈرائیور کی غیر موجودگی میں اس نے ڈرائیور کا کمرہ چیک کیا تو وہاں کچھ انگریزی کتابیں پڑی تھیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کے خوف زدہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھا۔ میں نے ان سے سوال کیا، آپ اتنے پریشان اور خوف زدہ کیوں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اور میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بتایا کہ ان کی بیوی غیر ملکی انگریز خاتون ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے شرماتے ہوئے کہا کہ کھوسہ صاحب، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ گھر میں صرف 3 آدمیوں کی عزت ہے، ایک میری بیوی، دوسرا ڈرائیور، اور تیسرا میری بیوی کا کتا۔ اور مزید کہا کہ گھر میں ان تینوں کی کیئر کی جاتی ہے، باقی میرے گھر میں میری کوئی نہیں سنتا اور نہ ہی میرا کوئی خیال رکھتا ہے، بس گھر میں بیوی اور ڈرائیور کی حکمرانی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے خوف زدہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اگر اس کی بیوی کو پتہ چل گیا کہ اس نے ڈرائیور کی شکایت کی ہے تو وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں ساری بات سمجھ چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب گھر میں بہت مشکل میں تھے، اور یہ پولیس کیس بھی نہیں تھا، اس لیے کچھ کرنے سے پہلے ایڈیشنل آئی جی سے بات کرنا ضروری تھا۔ اس لیے میں دوسرے دن گھر سے نکلتے ہی سی پی او میں ایڈیشنل آئی جی صاحب سے ملنے چلا گیا اور ان کو ساری حقیقت بتا کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب کے گھریلو حالات اس کے کنٹرول سے باہر ہیں، اور دوسرا یہ کہ ڈاکٹر صاحب ایک شریف اور بزدل آدمی ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ پولیس کیس بھی نہیں ہے، مگر ڈرائیور کا انگریزی اخبار اور انگریزی کتابیں پڑھنا حیرت انگیز ہے، اور ڈرائیور کو چیک کرنا لازمی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب نے کہا کہ آپ ڈرائیور کو پک کروا کر انٹروگیٹ کروا لیں۔ میں نے ان کو بتایا، ڈاکٹر صاحب اپنی بیوی کی وجہ سے ڈرائیور کو پک کروانے میں کوئی مدد کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے ڈرائیور کو غیر روایتی طور پر پک کرانا ہوگا۔ میں نے ایڈیشنل آئی جی صاحب کو بتایا کہ وہ ڈاکٹر سے بات کر کے ڈرائیور کی تصویر اور کار کے کوائف کے ساتھ کار کی تصویر ارینج کروا دیں۔ 2-3 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب ڈرائیور اور کار کی تصویریں دینے میرے دفتر آ گیا۔ میں نے انسپکٹر سجاد علی کو بلا کر تصویریں اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اس ڈرائیور کو پک کروانا ہے۔ جب یہ اکیلا گھر سے نکلے اور ڈاکٹر صاحب کو کہا، آپ میرے افسر کو اپنا گھر دکھا دیں، باقی ڈرائیور کو ہم پک کروا لیں گے۔ انسپکٹر سجاد علی نے 2 ہفتے کی نگرانی کے بعد ڈرائیور کو پک کر لیا اور ڈاکٹر کی کار طارق روڈ پر پارک کر کے ایس ایچ او فیروز آباد کو اطلاع کر دی۔ میں نے ایس ایچ او فیروز آباد کو دفتر بلوا کر بتایا کہ ڈرائیور ہمارے پاس ہے، کار آپ اپنے تھانے لے جائیں، اور ایس ایچ او کے سامنے ایس ایس پی کو بھی فون کر کے اعتماد میں لے لیا۔ میری پوسٹنگ سی آئی اے میں تھی۔ تھانے کا ایس ایچ او ضلعی ایس ایس پی کے کمانڈ میں ہوتا ہے، اس لیے ضلعی ایس ایس پی سے بات کرنا ضروری تھا۔ یہ احتیاطی تدابیر اس لیے کی جا رہی تھیں
کہ ڈاکٹر کی انگریز بیوی نے ڈرائیور کی گمشدگی پر شور کرنا تھا۔ میں نے ایڈیشنل آئی جی صاحب کو بھی بتا دیا کہ ڈرائیور پک کر لیا گیا ہے۔ انسپکٹر سجاد علی نے ڈرائیور سے پوچھ گچھ شروع کی، مگر وہ شرافت کی زبان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا اور اپنی شناخت چھپا رہا تھا۔ اسی طرح ڈرائیور چھترول کھاتا رہا اور روز اپنا نام اور پنجاب کا کوئی غلط ایڈریس بتاتا رہا، اور انسپکٹر سجاد والے بتائے ہوئے ایڈریس والے تھانے کو پنجاب فون کر کے تصدیق کرتے اور ایڈریس غلط ثابت ہونے پر ڈرائیور کو دوبارہ چھترول کا سامنا کرنا پڑتا۔ دوسری طرف ڈاکٹر کی بیوی نے آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی صاحب کو تنگ کیا ہوا تھا کہ ڈرائیور کہاں غائب ہو گیا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب روزانہ 3-4 مرتبہ فون کر کے پوچھتے کہ نیاز کیا ہوا، مگر ڈرائیور 25 سال کا جوان لڑکا تھا، وہ کسی بھی طرح بریک نہیں ہو رہا تھا۔ آخر ایک ہفتے تک پولیس کی مار کھانے کے بعد ڈرائیور لڑکا راستے پر آ گیا تھا، اور اس دن تقریباً دوپہر 3 بجے میں جب دفتر پہنچا تو انسپکٹر سجاد علی اسے میرے پاس لے آیا اور بتایا کہ سر، ڈرائیور لڑکا اب سچ بولنے لگا ہے، آپ ذرا اس کو خود سن لیں۔ لڑکے نے بتایا کہ وہ ایک بریگیڈیئر کا بیٹا ہے اور آرمی میں 2nd لیفٹیننٹ تھا اور پی ایم اے کاکول میں زیر تربیت تھا۔ کاکول میں دوران تربیت اس کی کارکردگی اچھی نہیں تھی۔ کاکول کے کمانڈنٹ نے میرے والد کو شکایتی خط لکھا کہ آپ کا بیٹا تربیت میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ میرے والد اس وقت کرنل تھے، وہ بہت غصہ ہوئے اور مجھے سختی سے کہا کہ اگر کاکول اکیڈمی میں تم فیل ہو گیا تو تم میرے بیٹے نہیں ہو اور واپس گھر نہ آنا۔ لڑکا اکیڈمی کے امتحان میں فیل ہو گیا اور سامان کے ساتھ اسے راولپنڈی ریلوے اسٹیشن چھوڑا گیا۔ لڑکے نے سامان ریلوے اسٹیشن پر چھوڑا اور بجائے گھر جانے کے کراچی جانے والی ایک ٹرین میں سوار ہوا۔ ایک انجان اسٹیشن پر اترنے کے بعد سندھ کے کسی گاؤں میں داخل ہوا اور ایک دیہاتی کے ہاں نوکری کرنے لگا۔ وہ دیہاتی کی بکریاں چراتا اور دیہاتی اسے مہینے کے 5,000 روپے دیتا، ساتھ ساتھ 2 وقت کا کھانا بھی دیتا۔ دیہاتی حیران ہوا کہ اس کے ریوڑ میں روزانہ ایک بکری کا اضافہ ہو رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ کسی اور ریوڑ کی بکریاں اس ریوڑ میں شامل ہو رہی تھیں۔ جب مالکان اپنی بکریوں کی شناخت کر کے واپس لے گئے تو دیہاتی پر بکریاں چوری کا الزام عائد کیا۔ دیہاتی نے کرنل کے بیٹے کو آدھی تنخواہ دے کر فارغ کیا تو وہ کراچی روانہ ہوا۔ کراچی میں کچھ سال تک ادھر ادھر نوکری کرتا رہا۔ پچھلے 3 سالوں سے ڈاکٹر صاحب کے پاس تھا۔ میں نے لڑکے سے پوچھا کہ کتنے سالوں سے گھر نہیں گئے۔ لڑکے نے بتایا کہ پچھلے 8 سالوں سے گھر نہیں گیا۔ میرے پوچھنے پر بتایا وہ گھر والوں سے اور اپنے کسی جاننے والے سے رابطے میں نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب آج کل کہاں ہیں تو لڑکے نے بتایا کہ وہ کرنل سے بریگیڈیئر پروموٹ ہو گئے ہیں اور آج کل ملتان میں ہیں۔ میں نے اپنے آپریٹر کو کہا کہ کراچی ملیر کینٹ سے ملتان کینٹ کا نمبر لے کر میری فلاں صاحب سے بات کرا دیں۔ کچھ ہی دیر میں آپریٹر نے بتایا کہ بریگیڈیئر صاحب دفتر سے گھر چلے گئے ہیں اور گھر کے نمبر پر ان کا نوکر لائن پر ہے۔ دوسری طرف فون پر ایک بچہ بول رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا میری بریگیڈیئر صاحب سے بات کرا دیں تو بچے نے بتایا کہ آج شب بارات ہے اور صاحب ساری رات جاگتے ہیں، اس لیے وہ آرام کر رہے ہیں۔ میں نے بچے سے کہا کہ میری بیگم صاحبہ سے بات کرا دیں۔ بچہ مجھے فون ہولڈ کروا کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خاتون نے فون پر مجھے السلام علیکم کہا۔ میں نے سلام کا جواب دے کر اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ میں CIA کراچی سے بول رہا ہوں، اور لڑکے کا نام لے کر پوچھا کہ کیا وہ آپ کا بیٹا ہے۔ لڑکے کا نام سنتے ہی خاتون دھاڑے مار کر رونا شروع ہو گئیں، اور اتنی دیر میں ایک مرد نے خاتون سے فون لے کر رعب دار اور غصے سے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ میں نے ان کو اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ ہم نے ایک لڑکا پکڑا ہے اور وہ آپ کا نام لے رہا ہے، کیا آپ کا بیٹا ہے؟ دوسری طرف فون پر بریگیڈیئر صاحب نے روتے ہوئے بامشکل کہا کہ میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے، وہ خیریت سے تو ہے نا؟ میں نے فون پر کچھ توقف کیا اور بریگیڈیئر صاحب کے نارمل ہوتے ہی ان کو بتایا کہ لڑکا ہماری تحویل میں ہے۔ بریگیڈیئر صاحب نے مجھے کہا کہ اگر ممکن ہے تو لڑکے کی مجھ سے بات کرا دیں۔ لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا، میں نے فون اس کو دے دیا۔ فون پر ہیلو کرتے ہی لڑکا بچوں کی طرح رونے لگا اور فون مجھے واپس دے دیا۔ بریگیڈیئر صاحب نے مجھے کہا کہ ملتان سے تو ابھی شاید کراچی کی فلائٹ نہ ملے،
ہم ابھی اسلام آباد یا لاہور کے لیے نکلتے ہیں، کل صبح پہلی فلائٹ میں ہم کراچی آ جائیں گے۔ میں نے ان کو اپنے دفتر کا پتہ سمجھا دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بریگیڈیئر صاحب کی بیگم صاحبہ کا دوبارہ فون آیا اور روتے ہوئے تسلی اور یقین کرنا چاہ رہی تھیں کہ واقعہ ان کا بیٹا ہمارے پاس ہے، اور مجھے التجا آمیز لہجے میں کہا کہ بھائی آپ میرے بیٹے کا خیال رکھنا، وہ آپ کی تحویل سے کہیں چلا نہ جائے۔ میں نے انسپکٹر سجاد کو بلا کر کہا کہ لاک اپ سے بلیڈ اور شیشے کے برتن وغیرہ ہٹا دے اور مزید آدمی لڑکے کی نگرانی کے لیے لگا دے، اور اس کو حکم دیا کہ لڑکے کے لیے نئے کپڑے اور شیو وغیرہ کرا دے، کیونکہ پولیس تحویل میں لڑکے کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ خاتون تقریباً ہر گھنٹے کے بعد فون کر کے تسلی کرتی کہ لڑکا کہیں چلا تو نہیں گیا۔ رات کو 9 بجے کے بعد اس کے فون آنا بند ہو گئے۔ شاید بریگیڈیئر صاحب نے منع کر دیا ہوگا کہ میں برا نہ مان جاؤں۔ دوسرے دن صبح میٹنگ کے سلسلے میں سی پی او چلا گیا اور دوپہر 2 بجے دفتر پہنچا تو اردلی پرویز کیانی نے جیپ کا دروازہ کھولتے ہی بتایا کہ سر آپ سے ملنے کے لیے ملتان سے ایک فوج کے افسر اور ان کی بیگم صاحبہ صبح سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں جیسے ہی دفتر میں داخل ہوا، بریگیڈیئر صاحب اور ان کی بیگم کھڑے ہو گئے اور میں نے پہلے خاتون کو سلام کیا اور بریگیڈیئر صاحب سے جیسے ہی ہاتھ ملایا تو وہ باوجود کوشش کے اپنے آنسو نہ روک پائے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کی لڑکے سے ملاقات ہو گئی ہے؟ بریگیڈیئر صاحب نے جواب دیا کہ نہیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے خاتون کو مخاطب ہو کر کہا کہ بہن آپ مجھے فون کر کے اطلاع کرتی کہ آپ میرے دفتر آ گئے ہو۔ خاتون اپنے آنسو پوچھنے لگی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اردلی پرویز کیانی کو کہا کہ انسپکٹر سجاد علی کو کہے کہ وہ لڑکے کو لے آئے۔ خاتون نے پوچھا کہ بھائی میرا بیٹا آپ ہی کے پاس ہے نا؟ میں نے جواب دیا بہن بس 2 منٹ میں وہ آ رہا ہے۔ دونوں ماں باپ کی نظریں دفتر کے دروازے پر تھیں۔ اتنے میں کمرے میں سجاد علی داخل ہوا، اس کے پیچھے لڑکا داخل ہوا۔ لڑکے کے اندر داخل ہوتے ہی خاتون اور بریگیڈیئر صاحب دھاڑیں مارتے ہوئے لڑکے سے چمٹ گئے۔ اسی اثنا میں دفتر سے باہر چلا گیا اور سجاد علی بھی میرے پیچھے باہر آ گیا، اس لیے کہ ماں باپ کو اپنا غبار نکالنے کے لیے ٹائم مل سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کمرے میں خاموشی ہوئی تو میں اندر چلا گیا۔ لڑکے کی والدہ اور والد کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میرے ایک سوال کے جواب میں بریگیڈیئر صاحب نے بتایا کہ گزشتہ 8 سالوں میں ہم نے سکھ کا سانس نہیں لیا، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، بس اللہ پاک کو ہمارے حال پر رحم آ گیا اور کل آپ کا فون آ گیا۔ میں نے اسی وقت ایڈیشنل آئی جی صاحب کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا کہ میں لڑکے کو بریگیڈیئر صاحب کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب نے کہا کہ نیاز ذرا رک جاؤ، ڈاکٹر کی بیوی ہمارا خون پی گئی ہے، میں اس کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ لڑکے کو ماں باپ کے حوالگی کا پروسیس اس کے سامنے کرا لیں۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر صاحب کی بیوی بھی میرے دفتر آ گئی۔ جب اس کو صورتحال کا پتہ چلا تو وہ 2 لاکھ کا لڑکے کی طرف قرضہ نکال کر بیٹھ گئی۔ بریگیڈیئر صاحب ادائیگی کے لیے تیار ہو گئے۔ خاتون نے یو ٹرن لیا اور کہنے لگی کہ میں پیسے نہیں لوں گی، لڑکا نوکری کر کے قرضہ اتارے۔ میں نے بریگیڈیئر صاحب کو کہا آپ فون کر کے واپسی کا ٹکٹ کرا لیں، ڈاکٹر کی بیوی کی کون سنتا ہے، اگر اس نے قرضہ وصول کرنا ہے تو سول کورٹ میں کیس کر لے۔ بریگیڈیئر صاحب کی بیوی نے جاتے ہوئے آنسو پونچھتے ہوئے مجھ سے وعدہ لیا کہ بھائی آپ نے میرے بیٹے کی شادی میں ضرور شرکت کرنی ہے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔